السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ایمان کی حالتوں میں موجود ہوں گے۔ یہ مہینہ بہت زیادہ بابرکت جو ہے ہمیں مل چکا ہے۔ رجب المرجب کا جو مہینہ ہے بہت زیادہ بابرکت ہے، جس کے بارے میں بہت سی احادیثیں موجود ہیں، جس کے بارے میں بہت سی قرآن پاک کی آیتیں موجود ہیں۔ یعنی کہ یہ جو وہ مہینہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ تو سوچئے کہ یہ مہینہ جو اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اگر ہمیں مل چکا ہے تو اس میں ہم جتنی نیکیاں کریں گے تو بے شک ہم اللہ کے جو قرب ہے اس کو حاصل کر سکیں گے۔ آپ کے ارد گرد جو بھی مسئلے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آپ ان سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہے جادو ہے، نظر بد ہے، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، چاہے وہ رشتے میں ہیں، کاروبار میں ہیں، گھر میں ہیں، اولاد میں ہیں، کسی بھی سلسلے میں جو بھی پریشانیاں ہیں ان سے آپ کو نجات حاصل ہو جائے گی اگر آنے والے یہ سال، یعنی کہ آنے والا یہ جو منتھ ہے جیسے سٹارٹ ہوا ہے، آپ اس میں اپنی روٹین کو چینج کرتے ہیں، یعنی ان میں وہ عمل کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہیں، تو یقیناً آپ میں روحانیات کے جو تجلیات ہوتی ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے، یعنی روحانیات کے اندر آپ داخل ہو جائیں گے۔ آپ کے اندر اللہ پاک کے سبحانہ تعالیٰ کے جو بلند ذات ہے اس کے وہ کمالات نظر آئیں گے، یعنی کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہونے لگیں گے۔ آپ نے جو بھی گناہ کیے ہوں گے آپ کو اس کی معافی مل جائے گی، اور آپ جو بھی مقام چاہتے ہیں اللہ پاک وہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ میں آپ کے ساتھ دو ڈیفرنٹ پرسن کے جو عمل ہے وہ شیئر کروں گی، یعنی کہ ایک وہ پرسن جو روحانیات میں پہلے سے موجود ہے، جو پہلے سے نماز ذکر اذکار میں رہتے ہیں، اور دوسرے وہ جو روحانیات میں یعنی کہ ذکر اذکار میں موجود نہیں ہیں، داخل نہیں ہیں اور وہ ہونا چاہتے ہیں، تو وہ اس کو لازمی کریں، کیونکہ یہ رجب المرجب کا، شعبان کا، رمضان کا یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں لوگ جب چیلے کاٹتے ہیں یا ریاضت کرتے ہیں، یعنی کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تجلیات کو پانا چاہتا ہے، اپنے اندر روحانیت کو پیدا کرنا چاہتا ہے، تو اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی اور مہینہ نہیں ہے کہ جو اپنے اندر روحانیت کو پیدا کر سکے۔ تو اس لیے آپ نے ان عمل کو غور و توجہ سے سن لینا ہے، اور یہ جو مہینہ ہے اس کی برکتوں کو اپنے ذہن میں لازمی رکھنا ہے، کیونکہ اللہ پاک جو ان مہینوں میں ہمیں عطا کرتا ہے وہ باقی مہینوں کی بنسبت عطا نہیں کرتا، یعنی کہ اب باقی مہینوں میں ہم جتنی بھی جد و جہد اپنی لگاتے ہیں، اپنی کوششیں کرتے ہیں، جستجو لگا دیتے ہیں کہ ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے، تو بے شک اللہ پاک ان مہینوں کو زیادہ فضیلت عطا کی ہے قرآن پاک میں بھی، اور ان جو مہینے ہیں ان کو اللہ پاک زیادہ خصوصیت عطا کرتا ہے، اہمیت فضیلت عطا کرتا ہے، تو اسی میں اللہ پاک آپ کی مشکلوں کو دور فرمائے گا اگر آپ کامل یقین کے ساتھ اپنی روٹین کو چینج کر دیں گے، اپنے اندر سے نیگیٹیوٹی کو نکال دیں گے، تو بے شک آپ نے جو بھی سوچا ہوگا، آپ جو بھی پانا چاہتے ہیں، آپ کی جو بھی دعا ہے، جو حاجت ہے وہ قبول ہو جائے گی، اور پچھلے مہینوں میں جو بھی آپ پر نیگیٹیوٹی گزری ہیں، آپ پر مصیبتیں گزری ہیں، نظر بد ہے، کوئی بھی اثرات ہے، جادو ہے جو ابھی تک آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اوپر ہے، تو بے شک اگر آپ اس عمل کو شروع کرتے ہیں تو آنے والا ہر دن، ہر مہینہ جو ہے وہ آپ کے لیے بابرکت رہے گا، فضیلت والا رہے گا، ایسا مقام ملے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ میں آپ کے ساتھ جس عمل کو شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ بسم اللہ کا ہے، یعنی اس کی معجزاتی روحانی ایسی تجلیات ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسا مقدس کلمہ ہے کہ جس میں بے شمار برکات روحانی اثرات پوشیدہ ہیں۔ یہ نہ صرف ایک کلمہ ہے بلکہ ایک مکمل دعا ہے، ایک تحفظ، ایک روحانی سفر کا آغاز ہے، یعنی کہ آپ اپنے نئے سال میں جو سفر کا آغاز کریں گے، جو اپنی نیتوں کو پاکیزہ رکھ کے سوچیں گے، بے شک وہ آپ کو ملتا جائے گا۔ جب کوئی بھی انسان کوئی کام شروع کرتا ہے تو بے شک وہ بسم اللہ کو پڑھتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، تو ہم جب اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو کام ہوتا ہے اس میں برکت آ جاتی ہے، جو شیطانی وسوسہ ہوتا ہے وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہمیں محبت عطا ہوتی ہے، اس کی رحمت عطا ہوتی ہے، کیونکہ ہم جب اللہ تعالیٰ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں کسی بھی چیز کو، کسی بھی کام کو، تو بے شک اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو پھر آپ سوچئے کہ اگر ہم کسی منتھ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے بسم اللہ کا ذکر کریں گے تو بے شک اس میں ہمارے لیے کتنی برکتیں پوشیدہ ہوں گی، یعنی کہ ابھی کتنی برکتیں رحمت اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ ہر کامیابی کو اگر آپ پانا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کو اپنے اوپر لازم کر لیں، یعنی کہ ایک عمل میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ لوگ پہلے سے روحانیات میں، تجلیات میں پاؤں رکھ چکے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کے قریب ہو جائیں، روحانیت کو حاصل کریں، وہ اللہ پاک کے قرب کو حاصل کریں، اور ان کے اندر جو بھی نیگیٹیوٹی ہے
ختم ہو جائیں، اگر وہ ان کے اندر سے پہلے ختم ہو چکی ہیں، تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو آپ کی روحانیات کو اور زیادہ بڑھا دے گا۔ یعنی کہ اگر آپ پہلے سے ذکر اذکار، نماز میں، روحانیات میں موجود ہیں تو بے شک یہ آپ کو اور زیادہ پختہ کرے گا، آپ کو پاکیزہ کرے گا، آپ کو اور زیادہ بلند مقام عطا فرمائے گا، اور جو بھی آپ کی خواہشیں ہیں وہ پوری ہوں گی، اور آئندہ سال میں، آئندہ جو منتھ ہوگا، اللہ پاک اس میں آپ کو جائز کامیابی عطا فرما کے بہت زیادہ بلند درجات عطا فرمائے گا۔ یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو عمل ہے، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہے، جو کہ بہت زیادہ پاورفل ایک آیت ہے، کیونکہ ایک مقدس کلمہ کہلاتا ہے۔ اس میں بہت ہی بے شمار برکات بھی ہے، روحانی اثرات بھی ہیں، کہ انسان اگر اس کو روز مرہ اپنی زندگی میں شمار کر لیتا ہے، پڑھنا شروع کرتا ہے، تو اس سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کا دل سکون پاتا ہے، اس قدر سکون پاتا ہے کہ ہر طرح کی مصیبت سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے نماز تہجد کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، آپ نے اول آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ۔ اس طرح سے آپ نے اس عمل کو شروع کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ اس دن سے سٹارٹ کرتے ہیں، رجب المرجب کی، یعنی کہ نئے سال سے، نئے منتھ سے اس کو شروع کرتے ہیں، تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی جو بھی پچھلے مہینے میں جو بھی نیگیٹیوٹی تھی، پچھلے سال میں جو بھی نیگیٹیوٹی تھی، جو پریشانیاں تھیں، نظر بد تھی، اثرات تھے، جس بھی قسم کے جادو تھے، جو بھی رکاوٹیں تھیں، بندش، اللہ پاک ان سب کو ختم فرمائے گا، اور آپ کو اور زیادہ روحانیت میں داخل فرما دے گا۔ اس کے علاوہ جو دوسرا عمل ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لے کر ہی ہے۔ وہ ایک ایسا عمل ہے ان لوگوں کے لیے جو ذکر اذکار میں نہیں ہے، یعنی کہ جو جادو پر یقین رکھتے بھی ہیں اور نہیں بھی رکھتے، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یعنی کہ بدعت کو مان لیتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ ہیں جو تویز سے دھاگے کرتے ہیں، اس پہ یقین رکھ لیتے ہیں، جو بہت سی ایسی نیگیٹیوٹی ہیں، شرک کے کام ہیں جس پہ یقین رکھتے ہیں اور ان میں روحانیت موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے ڈیلی بیسس پر، یعنی کہ روزانہ کی بنیاد پر، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کم از کم 786 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ آپ جتنے یقین کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ، عقیدے سے پڑھتے جائیں گے، اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا فرمائے گا، اس قدر بلندی عطا فرمائے گا، جو بھی نیگیٹیوٹی گزری تھی، یا پھر جو بھی آپ کے اندر اثرات ہیں، یا جو بھی آپ بدعت کو لے کر، شرک کو لے کر سوچتے ہیں، اللہ پاک ان سب کو ختم فرما کے آپ کو روحانیت عطا کرے گا، آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گا، اور وہ سب مقام عطا فرمائے گا کہ جس کا آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ یہ ایک ایسا کلمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اگر آپ اس کو لکھوا کر اپنے دروازے کے باہر، یعنی کہ اپنے گھر کے باہر لگوا لیتے ہیں، تو بے شک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا، یعنی کہ اس کے جتنے وسوسے ہوتے ہیں، جو بھی نیگیٹیوٹی ہیں، وہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر ہر وقت صبح یعنی نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں، تو بے شک آپ پر جادو اثر نہیں کرے گا، بد نظر جو ہوگی وہ آپ پر اثر نہیں کرے گی۔ اور اگر آپ دونوں طرف، یعنی کہ صبح اور شام، صبح کے وقت بھی اگر آپ بعد نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں اس کو، اور اس کو بعد نماز مغرب بھی اس کو 100 مرتبہ، یعنی کہ 100 ٹائم پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بے شک اللہ سبحانہ کی پاک و بلند ذات آپ کو ہر وقت شیطان کے وسوسوں سے، جادو سے، جنات سے، بد نظر سے، جو بھی اثرات ہوتے ہیں نیگیٹیوٹی، اللہ پاک ان سب سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، ان سے حفاظت فرما کر اپنی پناہ میں رکھے گا۔ تو اس لیے آئندہ سال جو ہے، یا آئندہ منتھ جو ہے، یعنی کہ رجب المرجب کا بہت بابرکت ہے، شعبان کا، رمضان کا، ان سب میں، اور آئندہ آنے والا ہر دن جو ہے، ان میں اپنے اوپر اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو کلمہ ہے اس کو اپنے اوپر لازم کر لیجئے، اور پھر اس سے آپ کی ہر حاجتیں قبول ہوں گی، آپ کے جو بھی مقاصد ہیں ان میں آپ کو جائز کامیابیاں نصیب ہوں گی، جو بھی آپ کی مشکل ہے، پریشانیاں، مصیبتیں ہیں، جنات ہیں، بد نظر ہیں، اثرات ہیں، وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو عام مت سمجھیے، کیونکہ اس کے بہت سے معجزات ہیں، روحانیات ہیں، تجلیات ہیں۔ بے شک اللہ پاک آپ کی سب مشکلوں کو آسان فرمائے گا اگر آپ اس کو اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں، کیونکہ وہی ہے جو ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو بس آپ کامل یقین عقیدے کے ساتھ اس عمل کو کیجئے، اور جو بھی آپ کی دعائیں ہیں ان سب کو اللہ پاک کی بارگاہ الہی میں پیش کیجئے۔ بے شک اللہ پاک آپ کی سب مشکلوں کو آسان فرما کر آپ کو جائز کامیابیاں، خوشیاں اور سکون عطا فرمائے گا۔